بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹر بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ گھر میں خوشی لانے کا طریقہ، یعنی کون سے طریقے اختیار کریں جس سے گھر میں خوشی آئے۔ تو جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے خاوند کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ پڑ جائے تو پھر تو اپنی زبان سے چاٹ کر اسے کے زخم صاف کرے، تو پھر بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو بیلنس کیا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان انصاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے، یعنی مردوں کو فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا تب تک آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ویڑے وچے چہرے، وچے ونج مہانے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو آباد کرنے کا خوبصورت طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چیز ہے نا، یہ جو زبان ہے، اس پر قابو ڈالیں، بس اس پر ایک پر قابو ڈال لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاموش رہنا سیکھ لو۔ اگر بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامد چپ کر جائے، اور اگر خامد کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی چپ کر جائے، تو آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ اگر دونوں ہی بولنا شروع کرتے ہیں، بحث شروع کرتے ہیں، پھر تو جھگڑا بڑھ جائے گا، لڑائی بڑھ جائے گی، اور بچے بھی گئے، آپ بھی گئے، آپ بھی پریشان، بچے بھی پریشان، سارا گھر پریشان۔ تو اپنی زبان پر قابو پانا سیکھو۔ ہماری کام کرنے والی تھی ایک خالہ بشیرہ، وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اس کا قد چھوٹا تھا مگر وہ بہت چھری کی طرح تیز تھی۔ وہ آئی ہمارے گھر اور کہنے لگی کہ بھائی میریاں بہو ہیں نا، جو میری نو ہیں، دو نو یا دو تین، وہ بہت لڑتی ہیں مجھ سے، مجھے کوئی تویز ایسا دو کہ میری وہ غلام بن جائے، میری نوکر بن جائے۔ مجھے تو پتا تھا کہ یہ خود بھی سوا شیر ہے، سوا شیر کا مطلب یہ خود بہت تیز ہے۔ ہمارے ملک میں تویز گنڈے کا بہت رواج ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر دو چلکینیں ڈال کے اسے طے کر کے، جیسے تویز طے کرتے ہیں، اچھی طرح طے کر کے اسے دے دیا، اور کہا کہ جب تمہاری جو بھی بہو، یعنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ سے لڑے، آپ نے اس تویز کو اپنے سامنے والے دانتوں کے نیچے، یعنی اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان اس سے رکھ لینا ہے، اور اس سے دبائے رکھنا ہے، اور بولنا نہیں ہے جتنی دیر تک آپ کی بہو ڈرنا بند نہ کر دے۔ اگر آپ نے بولنا شروع کر دیا تو تویز گر جائے گا یا پھر آگے پیچھے ہو جائے گا، تو اس طرح پھر تویز کا اثر نہیں ہوگا۔ تو تویزوں کی عورتوں کے یہاں بہت قدر ہوتی ہے، جن عورتیں جو ہیں بہت تویزوں کی قدر کرتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خالہ بشیرہ ہمارے گھر ہے اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب آپ نے تو بہت اچھا تویز دیا تھا، اب جب میری کوئی بہو لڑتی ہے تو میں اس تویز کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لیتی ہوں اور دباتی ہوں، تو تھوڑی دیر بعد جن ایک دو بول کے میری بہو چپ کر جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے بھائیوں گھر کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ خالہ مشیرہ جو چپ رہنے لگ گئی تو وہ ہمیں بھی چپ کرنے لگ گئی۔ پھر اللہ کی قسم جو چپ رہنے میں عزت ہے نا، مزہ وہ سارے اٹھانے میں نہیں ہے، اور آگے سے جواب دینے میں نہیں ہے۔
یعنی جو بچہ جواب دے والدین کو وہ بھی ناکام ہوتا ہے، جو بیوی جواب دے اپنے خامد کو وہ بھی ناکامی ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ چپ رہنے میں جو راحت ہے، سکون ہے، وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ خاموش رہنا سیکھو، اس لیے تو فرمایا گیا ہے کہ خاموشی میں عبادت ہے، خاموشی جو ہے عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو وقت دیا کرو۔ آج کل تو عورتیں بھی ملازمت کرتی ہیں، مردوں نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے بچے نظر انداز ہو رہے ہیں۔ نہ انہیں باپ وقت دیتا ہے، نہ ہی ان کی ماں ملازمت کی وجہ سے انہیں وقت دے پاتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو عزت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کے لیے شادیاں نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شادیاں کی اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی۔ آپ جہاں بھی رہیں، جب تک آپ صبر و برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کو چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی انسان کے اندر ہے، زندگی جو ہے نا اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ اندر صاف کر لیں تو انشاءاللہ زندگی حسین ہو جائے گی۔ اگر اندر بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، تو پھر زندگی حسین نہیں ہوگی، پھر آپ کٹتے ہی رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، یعنی لطف انجمن کا کیا ہے جب دل ہی بجھ گیا ہو، دل ہی خراب ہو۔ جب اندر سے بجھا ہوا دل تو باہر کی چیزیں آپ کو کوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ اسی طرح مرنے کے بعد ساری چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہیں۔ آپ کے اندر جب خوشحالی ہوگی تو باہر کی چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی۔ اپنے اندر خوشحالی لے کر آؤ، اس کی صرف ایک ہی دوا ہے، کیا؟ محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اپنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی کرنا، اپنے نفس سے لڑنا۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے، ان کو داڑھی رکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب ان کی بیوی اس کو داڑھی رکھنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ بیچارہ سوچ بچار میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ ایک دن ان کو ایک ترکیب سوجی اور بیگم سے کہنے لگے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں جو سوچتا ہوں کہ پہلے داڑھی رکھوں یا شادی کروں۔ تو بیگم فوراً سے بولی، تو اس نے کہا کہ پہلے داڑھی رکھ لو۔ اس نے سوچا بیگم نے کہ داڑھی رکھ لو کہ چلو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کرنے تو پھر بڑا مسئلہ میرے لیے ہے۔ تو اس طریقے سے پیار محبت سے اپنی بیگم کو سمجھاؤ، عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ اب دیکھو ذرا کہ میں اگر ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو مجھے ساری عزت ملی ہے، یعنی ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو میری ساری دنیا عزت کرتی ہے، کیا ڈاکٹر بننے سے میری عزت نہیں ہوتی؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ لائن اختیار کر لی، الحمدللہ آج میری لوگ بہت عزت کرتے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزار کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت عنہا کی دلداری فرما رہے تھے، ان کا دل لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی چیز کی حاجت ہو سکتی ہے اور کی؟ یہ صرف اماں عائشہ حضرت عنہا کی دلداری کے لیے تھا، یعنی حضرت ہماری اماں عائشہ جو ہے ان کی دلداری کے لیے تھا، ان کا دل لگانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں ان سے کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کی تعریف کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کیا کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ بیگم کو اس سے کہو آئی لو یو تو وہ کہے گی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اگر وہ تم سے کہے آئی لو یو تو آپ بھی پوچھیں گے خیر تو ہے، آج خیر تو ہے، تجھے چکر تو نہیں آ رہا؟
اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت دو، اولاد سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے یہاں کھانے پر گیا تو آپ نے پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو مرید نے کہا کہ میری بیگم نے بنایا ہے۔ کہنے لگے اس کو بلاؤ۔ مرید کی بیگم آ گئی تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ تو وہ عورت دھاڑ دھاڑ کر رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت صاحب آ کے مرید کے پاس مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، کبھی ایک دن انہوں نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ اظہار محبت کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، یعنی دروازے سے داخل ہوتی، جب آپ دروازے سے داخل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جاتی، جب پھر دروازے میں داخل ہوتی تو آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے یا لیٹے ہوتے یا کرسی پر بیٹھے تھے، جہاں بھی ہوتے آپ فوراً اٹھ کے استقبال کے لیے چلے جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ پکڑ کر ان کو بوسہ دیتے ماتھے پر اور ہاتھ چومتے اور پکڑے پکڑے ہوئے لا کر انہیں بٹھا لیتے چارپائی پر۔ اس کے بعد خود بیٹھتے تھے، پہلے ان کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کرنا ہے اولاد کے ساتھ، ہمیں سکھایا ہے۔ اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہارے ہو جائیں گے، وہ تمہارے بن کر چلیں گے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ حضرت عنہا یہ کرتی تھی کہ آپ کھڑی ہو جاتی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ایسے ہی آپ حضرت عنہا حضرت فاطمہ حضرت عنہا کھڑی ہو جاتی تھی اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیتی، سبحان اللہ، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چارپائی پر بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھ جاتی تھی۔ تو اظہار محبت بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے، انسان محتاج ہوتا ہے، وہ تعریف چاہتا ہے۔ خوشامد ہے، نام ہے، تعریف واجب ہے۔ اگلے کی حوصلہ افزائی کرو۔ بڑی گاڑیوں سے، بڑے گھر سے، بڑے بنگلوں سے، بڑی دولت سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی، باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار نہیں نہ کرو گے تو سب فریب ہے، سب دھوکہ ہے، سب فضول ہے۔ رب کی قسم، کچھ سال پہلے کسی تاجر، بڑے تاجر کی بیگم لاہور آئی تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ اس خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، یعنی اربوں پتی ہیں، اربوں پاؤنڈوں میں کھیلتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ خاتون آ گئیں اور آ کر رونا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں جو ہیں میرے پاس، مگر ان سب چیزوں کو کیا کروں میں، اس لیے کہ میرے خامد کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ہر شے اس عورت نے زیرو کر دی، گاڑیاں، بنگلے، پیسہ، کپڑے، خوبصورت، ہر چیز اس نے زیرو کر دی۔ اس نے کہا مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ اس کا خامد اس کا سال اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، ہر شے عطا کی ہے، گاڑیاں دی ہیں، بنگلے دی ہیں، دولت دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان جو ہے نا وہ 30 فٹ لمبی ہے۔ میں نے کہا کہ 29.5 فٹ کاٹ دو اور باقی رہنے دو۔ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، یہ اپنی بیوی سے بندہ کرنے لگا، میں تنگ آ گیا ہوں، اگر بچے نہ ہوتے تو میں فوراً اسے طلاق دے دوں۔ تو بہن، میرے بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لو۔ اللہ کی قسم، اس کے سوا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल को दबा कर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।